کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو، معاف، توبہ کر لو، معاف۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ۔ آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں۔ راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض۔ بلاؤ، وہ آ گئی۔ آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے، کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ خبر اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ ہے کون؟ صحابی۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے۔ پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ دو، سچ کا ساتھ۔ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کا زمانہ، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا۔ ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش وہ تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی وہیں چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر اب مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا ہن جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین